بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں برائیاں ہیں، ہم سب میں خامیاں ہیں، انسانی تو ہیں ہم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ممتاز خان کی بھی خدمات کو بھی سلام کرتے ہیں۔ آج ایم ایل اے کا الیکشن نہیں لڑ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس سے رشتہ منقطع ہو جائے گا، خدا نخواستہ نہیں۔ ہم ممتاز خان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں گے، ممتاز خان کو تنگ کرتے رہیں گے، ہم ممتاز خان کے ذریعے سے مجلس کو اور مضبوط کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ممتاز خان مجلس کا ساتھ دیتی آئے، ابھی بھی دیں گے۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ان کے بھائی مختار خان کے بارے میں۔ 94 کا وہ زمانہ آپ کو یاد ہوگا، میں سالار کو لے کر گاڑی چلاتا تھا، لندن سے آیا تھا، مجھے سیاست کی سین نہیں معلوم تھی، ابھی بھی نہیں معلوم، تھوڑا سیکھ رہا ہوں۔ تو میں گاڑی میں بٹھا کر سالار کو جب لے کر آتا تھا، میں اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ کی نایاب ہوٹل کے پاس مختار خان کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے اور پھونکتے تھے، یا پھر یہ آپ کی نایاب شادی خانے کے پاس سے جب کبھی بھی سالار کو دیکھتے تو اٹھ کے سالار السلام علیکم بولتے تھے۔ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں کانوں سے سنا ان چیزوں کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہے، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کو، ہم خالی ان ممتاز خان سے، احمد پاشا قادری سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے خاندان کے ایک فرد سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بچوں پر کچھ آنچ آئے گی تو ہم بھی ساتھ میں ٹھہر جائیں گے ان کے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ایم ایل اے نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کریں گے۔ میرے بھائی، یہ مجلس کا جو رشتہ ہے نا مجلسیوں کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آج جو نوجوان مجلس میں ہیں ان میں بھی ایک یکجہتی پیدا ہونا، محبت پیدا ہونا۔ اور الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ کئی لوگ خواہش مند تھے، ٹکٹ نہیں ملا، مگر الحمدللہ ایک دن انسان ہے، تھوڑی تکلیف رہی، مجھے فون کرے، فون کر کے مجھ سے شکایت بھی کیے، کوئی آ کر مل کے شکایت کیے، کوئی میسیج کے ذریعے بولے کہ صاحب میں بہت ناراض ہوں۔ مگر جب میں ان کو دوسرے دن دیکھا تو وہ پوچھا کیا ہوا؟ بولے نہیں صاحب جماعت ہے، جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جماعت اسی طرح آگے بڑھی ہے، 65-70 سال کا جو سفر رہا ہے، یہی قربانیوں کی وجہ سے بڑا ہے، یہی محبتوں سے بڑا ہے، اسی کو ہم کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ کوئی اس دنیا میں نہیں رہنے والا ہے، ہم سب اس زمین میں زمین کی غذا بن جائیں گے، ہمارا جسم کیڑے اس کو لگ جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مگر جو نیک کام کرے گا، جو غریبوں کی مدد کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، وہ غریب، اس کی نسل یاد رکھے گی کہ ہاں یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جنہوں نے بے باک طریقے سے غریب اور مظلوموں کے حق کی لڑائی لڑی۔ اسی لیے آج سالار اس دنیا میں نہیں ہے، مگر سالار آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ سالار نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھیے کہ اگر احمد پاشا قادری صاحب نے 50 سال اس جماعت کو دیے، تو اگر آج پاشا کی طبیعت خراب ہے تو اس میں کسی حد تک پاشا کی لاپرواہی بھی شامل ہے۔ وہ لاپرواہی کیا تھی کہ جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک عمر کا جب حصہ آتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ممتاز خان کو، احمد پاشا قادری صاحب کو، اللہ ان کو صحت دے، اور وہ پہلے سے زیادہ مجلس کی خدمت کرے۔ اور ہم ان کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، نہ خان صاحب کو چھوڑیں گے، نہ احمد پاشا قادری صاحب کو ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ممتاز خان کے تعلق سے یہ ہمارے لوگ بڑے خوشیاں منا رہے تھے، ہو گیا، ارے ملا کیا ہوا رہے ہیں؟ بہرحال یہ عجیب قسم کے مایوس لوگ ہیں، ان کی سوچ اور فکر میں صرف بربادی اور تباہی ان کا مقصد ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان حسد کرنے والوں سے، ان ظالموں سے مجلس کو بچا کے رکھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میں آج کھڑے ہو کر احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی قربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف مختصر سی بات رکھی ہے، ان کی زندگی کے پہلو کے سیاسی سفر کے کئی بڑے بڑے کارنامے ہیں، اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو اچھی خاصی کتاب بن جاتی ہے، مگر میں یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے ان دو قائدین کا میں شکریہ ادا کروں، اظہار تشکر ان سے کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسد الدین اویسی اپنے پرانے ساتھیوں کو جس کو دوست کہتا تھا ان کا اسد الدین اویسی بھول گیا۔ میرے بھائی، میری زندگی کا اصول یہی رہا کہ میں کسی کو دوست بولتا ہوں تو جب تک وہ دوستی ختم نہیں کرتا میں ختم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس انسان کی صرف طاقت یا دولت سے نہیں یا اس کی خوبیوں سے نہیں بلکہ اس کی ہر چیز سے آپ محبت کرتے ہیں۔ احمد پاشا قادری صاحب کو میں اور اکبر نے بچپنے سے دیکھا ہے، بہت سے ایسے پاشا کے واقعات ہیں جو ہم عوام میں نہیں رکھ سکتے، بہت سی ایسی چیزیں پاشا میں، ایک مزاحیہ انداز بھی پاشا میں ہے۔ مانے بہرحال یہ تمام یادیں میں اپنے سینے میں رکھوں گا، میرے دل و دماغ میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 نومبر کے دن آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ 30 نومبر کو مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ابھی الیکشن شروع ہوا ہے، بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، وہاں سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے۔ کہاں سے آنے دو بھائی، کون روک رہا ہے ان لوگوں کو؟ آئیے، کیا کرنا چاہ رہے کریے آپ۔ ارے ہم تو ہر چیز سے مقابلہ کر کے دیکھ لیے، آج بھی کریں گے۔ اور لوگ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، انہیں آنے والا ہے، انہیں آنے والا ہے۔ ارے بابو، کون سا آدمی کہاں سے آنے والا ہے؟ آؤ نا، کون روک رہا تم کو؟ بلکہ ہم تو کہہ چکے ہیں کانگریس اور بی جے پی کو، اسمبلی تو تم بھول جاؤ، پارلیمنٹ میں آ جاؤ۔ ایک طرف مودی کو لا لو، یوگی امت شاہ کو لا لو، آر ایس ایس، دوسری طرف راہل کو لا لو، اور ایک طرف اس سرزمین کے جیالے کھڑے ہو جائیں گے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان دو قائدین کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی ہر مشکلات کو، ان کی بلاؤں کو اللہ دور فرما دے، اللہ ان کو صحت دے، اور خاص طور سے احمد پاشا قادری